الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بابرکت رات نصیب فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو 11 مہینوں میں کماتے پھرتے ہیں. ان بندوں کے لیے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے 80 پر 3 سال کے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی 80 پر 3 سال کی عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم 80 پر 3 سال نہیں جی سکتے، تو ہم ایسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے اگر آپ جیو یا نہ جیو. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی رات یا آئندہ کی رات یہ تو متعین نہیں ہے، لیکن ہم کو 5 راتوں میں 5 انتخاباتوں میں جاگنا ہے اور جاگ کر بہترین عبادت کرنا ہے. ایسی عبادت کرنا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے اب تک کے جو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اور اس کے بعد نوافل پڑھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے. دعا میں ایسا دعا کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اور آئندہ یہ عزم کرتے ہوئے کہ ہم آئندہ سے ایسے گناہ نہیں کریں گے. ایسے ہم کو دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انسانیت کے تمام شخصوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن 4 ایسے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں بھی نہیں بخشتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے. یعنی ایسا شخص ہے جو بار بار شراب پیتا ہے، جس کو شراب کی عادت لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشیں گے. دوسرا شخص والدین کا نافرمان.
والدین کی نافرمانی کرنے والا، کہ والدین کی نافرمانی والے وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر آپ جب کعبے کے لیے حج کے لیے جائیں تو اویس قرنی نام کے شخص سے دعا کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں گئے تو وہاں قرن کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قرن میں اویس قرنی نام کون ہے؟ تو ان کے ایک چچا کھڑے ہو کر میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اویس کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ چرانے کے لیے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً حضرت اویس قرنی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت حضرت اویس قرنی کے پاس جا رہی ہے اور جا کر دعا کرو، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو پہلا شخص شراب کا جس کو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشیں گے۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان۔ پھر تیسرا شخص وہ ہے جو کسی سے رشتہ توڑا ہوا ہو، اپنے بھائیوں سے یا بہنوں سے یا اور کوئی خاندان والوں سے رشتہ توڑا ہوا ہو، جھگڑتا ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں نہیں بخشیں گے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو کینہ رکھتا ہے، یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے، دوسرے کے لیے، یعنی اپنے بھائی کے لیے یا دوست کے لیے کینہ رکھتا ہو کہ میں اس سے برا کروں گا، اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، اس سے تکلیف پہنچاؤں گا، ایسا کینہ رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں نہیں بخشیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم ان 4 چیزوں میں یعنی ان 4 کاموں میں کسی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور آپس میں صلح کر لیں۔ بس میں اسی بات پر اپنے وقت کو ختم کرتا ہوں۔